تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 96-97 سورہ آل عمران. آیت نمبر 96. Verily the first house of worship appointed for mankind was that at Bakka یعنی مکہ. پہلا گھر جو زمین کے فیس کے اوپر بنا انسانوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے وہ بکہ میں ہے یعنی مکہ میں ہے. فل آف بلیسنگ بہت ہی بابرکت اینڈ دا گائیڈنس فار العالمین مینکائنڈ اینڈ جن. اور اس میں ہدایت ہے تمام عالموں کے لیے انسان اور جن. آیت نمبر 97. In it are manifest signs, for example, the maqam station of Ibrahim. Whosoever enters it, he attains security. اور اس میں نشانیاں جو ہے وہ بہت کھلی نشانیاں ہیں. مثال کے طور پہ مقام ابراہیم جہاں کہ اللہ نے پہلے کہا کہ اس کو اپنا مصلی بناؤ، تو جو بھی وہاں داخل ہوگا مسجد حرام میں اس کو امن و امان میں رہے گا وہ. اینڈ حج ٹو دا ہاؤس از اے ڈیوٹی دیٹ مینکائنڈ اوز ٹو اللہ. یعنی انسانوں کے اوپر فرض ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے. فار دوز ہو آر ایبل ٹو انڈر ٹیک دا جرنی. تو جو لوگ بھی اس راستے یہ سفر جو ہے اس راستے کا اس کو کر سکتے ہیں. اینڈ ہو ایور ڈس بلیوز، اور جو کفر کرتے ہیں اگر اس کا، then Allah stands not in need of any of the عالمین. تو اللہ کو ایسے کسی بھی بندے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ کفر پہ آ گیا ہو، جو اس گھر کی کوئی امپورٹنس نہ سمجھتا ہو. The Kaaba is the first house of worship. کعبہ جو ہے سب سے پہلا گھر ہے عبادت کا. ان اول بیت وَدِعَ لِلنَّاسِ. Verily the first house appointed for mankind. پہلا گھر یقیناً جو بنایا گیا انسانوں کے لیے. For all people, for their acts of worship and religious rituals. تمام لوگوں کے لیے ہے وہ، اور اس میں عبادت جو کرتے اس کے جو بھی نماز اور صلاح اور یہ سب اس کے لیے ہے، اور جو بھی اس میں اور ارکان ہیں دوسرے دین کے وہ اس کے لیے بھی ہے. They go around the house ان طواف، اور وہ گھر کا طواف کرتے ہیں جو 7 چکر لگاتے ہیں. پرے ان اٹس ویسینٹی، اور اس کے احاطے کے اندر یعنی جیسے وہ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اینڈ ریمین ان اٹس ایریا ان اعتکاف، اور اعتکاف کے لیے جیسے وہ لوگ اس میں رہتے بھی ہیں. للذی ببکہ واز دیٹ ایٹ بکہ. تو وہ گھر تھا بکہ میں، میننگ دا کعبہ that was built by ابراہیم علیہ السلام الخلیل. یہ کعبہ جو ہے بنایا گیا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل اللہ انہوں نے بنایا. whose religion the Jews and Christians claim they follow. اور یہ دعویٰ کرتے ہیں یہودی اور نصرانی کہ وہ ریلیجن جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے ہم اسی کی اتباع کر رہے ہیں. however they do not perform hajj to the house that Ibrahim built by Allah's command. تو یہ سب کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا وہ گھر جو ہے جو اللہ کے حکم سے انہوں نے بنایا تو اس کا حج تو نہیں کرتے. And to which he invited the people to perform hajj. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا کہ آپ پکارو سب کو، اور پکارو آپ کی آواز پہنچا دی جائے گی، انوائٹ کرو سب کو یہاں آنے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام تو سب کو انوائٹ کر رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں گئے؟ یہودی کرسچنس یہ لوگ کیوں نہیں گئے؟ ہاں، اور کہتے ہاں یہ کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کو مانتے ہیں. اللہ said next مبارکن فل آف بلیسنگ سینکٹیفائڈ بہت ہی محترم. وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے وہ انسانوں کے لیے تمام یعنی عالموں کے لیے. اینڈ اے گائیڈنس فار عالمین العالمین. Imam Ahmad recorded that Abu Dharr رضی اللہ عنہ said, I said کہ ابو ذر جو ہے وہ کہہ رہے کہ I said میں نے کہا او Allah's messenger یا رسول اللہ which masjid was the first to be built on the surface of the earth. کون سی مسجد سب سے پہلے بنی زمین کی سطح پہ؟ He said یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسجد الحرام in مکہ، جو مسجد حرام ہے مکہ میں وہ.
I said, which was built next? اس کے بعد کون سی بنی؟ He replied, المسجد الاقصی in Jerusalem. جیروسلم کے اندر جو مسجد الاقصی ہے وہ. پھر اس کے بعد I said, what was the period of time between building the two? تو ابو ذر جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا کہ اس کے دونوں کے بننے کے درمیان میں وقفہ کتنا تھا. دونوں جو بھی چیز دونوں مسجدیں جو بنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 ایئرس 40 سال کا وقفہ بیچ میں ہے. He added, اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم حیث ادرکت الصلاۃ فصلی فکلها مسجد. Wherever you may be, چاہے تم کہیں بھی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ چاہے تم کہیں پر بھی ہو, the prayer becomes due, نماز تم کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. perform the prayer there, جہاں بھی تم ہو وہاں نماز پڑھو. for the whole earth was made a masjid, کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری جو زمین ہے, دنیا کی زمین, وہ پوری کی پوری مسجد ہے. تم کہیں بھی سجدہ کر سکتے ہو, صرف جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے بس. البخاری مسلم آلسو کلیکٹڈ دس حدیث, اور یہ حدیث جو ہے البخاری اور مسلم میں بھی ہے. دا نیمز آف مکہ سچ ایز بکہ, کہ مکہ کا نام جو ہے وہ بکہ تھا. اللہ سیڈ للذی ببکہ was that at بکہ, وہ بکہ میں ہے. where بکہ is one of the names of مکہ, یعنی مکہ کے جو کئی نام ہیں ان میں سے ایک نام بکہ بھی ہے. بکہ means, بکہ کا مطلب کیا ہے؟ it brings بکا, بکا یعنی رونا, عربی میں بکا تو یعنی crying and weeping. تو یہ crying اور weeping کرنے کی وادی تھی نا. to the tyrants and arrogant, meaning they cry and become humble in its vicinity. تو جب کوئی ظالم یا گھمنڈی لوگ بھی وہاں آئیں گے تو وہ لوگ بھی وہاں پر آ کے روئیں گے اور اس کے اندر حرم میں آ کے بہت ہمبل ہو جائیں گے, جھک جائیں گے. It was also said that مکہ was called بکہ, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ کو بکہ کیوں بولتے تھے, because people do بکا next to it. اور بکا مطلب ایک اور میننگ ہے, meaning they gather around it, کہ سب لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اس کے اطراف میں. اور there are many names for مکہ, اور مکہ کے لیے اور بھی بہت سارے نام ہیں جو کہ بکہ ایک ہے, اور البیت العتیق یعنی دا اینشینٹ ہاؤس, بہت پرانا گھر. پھر البیت الحرم, البیت الحرام دا سیکرڈ ہاؤس, یعنی وہ گھر جو بہت محترم ہے. البلد الامین, دا سٹی آف سیفٹی, جو امانت کی یعنی جہاں پر امن و امان میں رہتا ہے بندہ. اینڈ المأمون, مأمون میں بھی آ گیا امن و امان, سیکیورٹی, یہ بھی نام ہے. مکہ's نیمز انکلوڈ, اور مکہ کے جو اور بھی نام ہے وہ ہے ام رحم, مدر آف مرسی یعنی رحم کی ماں. پھر ام القرى, مدر آف دا ٹاؤنس, تمام شہروں کی ماں. صلاح ایز ویل ایز ادرس, اور بھی نام ہے اس کے, نماز اور ایسا سب اور بھی نام ہے. دا اسٹیشن آف ابراہیم, مقام ابراہیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. فیہ آیتم بینات, ان اٹ آر مینیفیسٹ سائنز, اس کے اندر بہت ہی کھلی نشانی ہے, نشانیاں ہیں مطلب مینس کلیئر سائنس, بہت ہی کھلی نشانیاں. دیٹ ابراہیم بلٹ دا کعبہ اینڈ دیٹ اللہ ہیز آنرڈ اینڈ بلیسڈ اٹ, کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کعبہ بنائے اور اللہ نے وہ اس کو بہت ہی آنر اور مطلب عزت اور بہت ہی مبارک بنایا. اللہ then said مقام ابراہیم, دا مقام اسٹیشن آف ابراہیم یعنی مقام ابراہیم. when the building the Kaaba was raised, تو جب کعبہ کو بنایا گیا, ابراہیم علیہ السلام stood on, تو وہ کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام, the مقام, so that he could raise the walls higher. تو وہ جس کو کہا جاتا مقام ابراہیم, وہ ایک بڑا پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے
اور وہ دیواروں کے اوپر وہ سب رکھ کے اس کی مطلب پتھر رکھ کے اس کو بناتے جا رہے تھے. while his son Ismail was handing stones to him, اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کو پتھر جو ہے وہ اٹھا کے دے رہے تھے. We should mention that the maqam used to be situated right next to the house. کہ کعبہ کے بالکل بازو میں ہی مقام مطلب رکھا ہوا تھا. Later and during his reign, یعنی کہ بعد میں جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کا ٹائم آیا تو انہوں نے اس کو موو کیا. He moved the مقام further to the east. تو انہوں نے اس کو ایسٹ کی سائڈ یعنی جو ہے وہاں پر اس کو موو کیے. So that those who go around the house in tawaf are able to perform it easily. تاکہ جو طواف کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے, آسانی ہو. اسی لیے عمر بن الخطاب جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیے, ایسٹ کی طرف کر دیے. Without disturbing those who pray next to the مقام. اور یعنی کہ جب آفٹر فنیشنگ دیئر طواف کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں نا, جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہاں مقام ابراہیم پہ, تو وہ جو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی کوئی خلل نہ ہو. اللہ commanded us to pray next to the مقام. اللہ نے حکم کیا ہم کو کہ وہ جو مقام ہے مقام ابراہیم وہاں نماز پڑھو. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلَّى, and take you people the مقام اسٹیشن آف ابراہیم as a place of prayer, جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں تھا کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ. We mentioned the hadith about this subject before and all the thanks are due to Allah. الحمدللہ. اس سے پہلے اس تعلق سے جو بھی حدیث تھی وہ پہلے آ چکی ہے. Al-Awfi said that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما commented on Allah's statement کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے اللہ کی اس آیت کے اوپر یہ کامنٹ کیے کہ جو ہے نا فی ہے آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, in it are manifest signs the مقام of ابراہیم. اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم بھی ہے. such as the مقام and المشعر الحرام, تو یعنی مقام بھی ہے اور ایک مشعر الحرام جو جگہ ہے وہ بھی ہے. مجاہد said the impression of Ibrahim's feet remains on the مقام as a clear sign. تو جو مقام ابراہیم میں جو پتھر رکھا ہوا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروں کے جو نشان ہے, جو امپریشن ہے, وہ آج بھی ہے اور وہ بہت کھلی نشانی ہے. It was reported that Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan, Qatada, Suddi, Muqatil bin Hayyan and others said similarly. اور ان سب نے بھی یہی کہا. Al-Haram, the sacred area, is a safe area. یعنی حرم کا جو ایریا ہے وہ بہت ہی مطلب محترم ہے اور بہت ہی سیف ہے, اس میں امن و امان ہے. اللہ said, وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, whosoever enters it, he attains security. جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے امن و امان میں آ جاتا ہے. Meaning the haram of Makkah is a safe refuge for those in a state of fear. وہ لوگ جو خوف زدہ ہیں ان کے لیے جو حرم مکہ میں ہے, حرم شریف, وہ ان کے لیے ایک ایسی یعنی کہ مطلب ان کے لیے وہ پناہ گاہ ہے جو بہت سیف ہے. There in its vicinity they will be safe. اس کے پورے علاقے کے اندر وہ سیف رہیں گے. Just as was the case during the time of جاہلیہ. جہالت کے دور میں بھی یہ تھا کہ اس وقت بھی وہ ایریے کے اندر کبھی کوئی مارا ماری اور یہ سب کوئی کرتا ہی نہیں تھا, بندہ سیف ہی ہوتا تھا. الحسن البصری رحمہ اللہ said, during the time of جاہلیہ, جہالت کے دور میں, a man would commit murder. سمجھو ایک بندے نے کسی کا خون کر دیا ہے. Then wear a piece of wool around his neck. پھر وہ اپنے گلے میں ایک اون کا ایک پیس جو ہے وہ لپیٹ لیتا ہے. And enter the haram. اور اب وہ حرم میں داخل ہو گیا. And even when the son of the murdered person would meet him. تو جس بندے کے باپ کو اس نے مرڈر کیا تھا تو وہ بندہ جو ہے وہ حرم میں اگر اس بندے کو آمنے سامنے دیکھ بھی لے گا, he would not make a move against him until he left the sanctuary. تو وہ حرم میں اس کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اپنے باپ کے قاتل کو بھی اس کو کچھ ٹچ بھی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس پورے حرم شریف سے اس کے علاقے سے نکل جائے باہر,
تب تک اس پہ اٹیک نہیں ہوگا. اللہ سیڈ یہ بھی ایک معجزہ ہے بہت بڑا کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کے وہاں پر کوئی بھی اس کو سامنے دیکھ کے بھی یہ نہیں کہ لاؤ اس کو یہاں ہی قتل کر دو. ان لوگوں کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز تو تھی نہیں, لیکن سوچو پھر بھی حرم میں تو کبھی نہیں کی نا. تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اولم یرو ابھی یہاں پر جو ہے سورہ نمبر 29 ہے. سورہ عنکبوت, سورہ عنکبوت 29 نمبر کی سورہ, اس کی آیت 67 جو ہے اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم Have they not seen that we have made Makkah a secure sanctuary while men are being snatched away from all around them? تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے مکہ کو کتنی امن اور امان والی ایک حفاظت کی جگہ بنا دی, جہاں انسان اس کے اطراف کے علاقوں کے اندر سے انسانوں کو تو ایسے مطلب جیسے بولتے نا کہ چیل جیسے ایک جھپاٹا مار کے کیسا کوئی چیز کو چھین لیتی لے لیتی ہے, ایسے بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے اطراف کے ایریوں سے, یعنی کہ اس کے آس پاس کے جو بھی مطلب علاقے ہوں گے وہاں پر. تو حرم کے اندر لیکن یہ چیز کبھی نہیں ہوتی. اور پھر دوسری ہے سورہ نمبر 106 یعنی 106 اور اس کی آیت 3 اور 4 ہے, اور وہ ہے یہ اب سورہ قریش. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. So let them worship Allah, the Lord of this house, the Kaaba. تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے جو اس گھر کا رب ہے, کعبہ کا. He who has fed them against hunger. وہی ہے جس نے ان کو کھلایا ہے جب وہ بھوکے تھے. And has made them safe from fear. اور تمام جو آس پاس سب طرف اتنا خوف تھا لیکن ان کے لیے کوئی خوف نہیں, وہ امن و امان میں. It is not allowed for anyone to hunt in the haram. یعنی پہلے حرم کا پورا بنا ہوا نہیں تھا, تو وہ تو پورا پہاڑی کے بیچ میں ایک وادی ہے جو ریگستان پورا, تو وہاں تھا, تو وہ ایک کھلی جگہ تھی, تو وہاں پر جانور کوئی آ گئے تو اس کو تم نہیں مار سکتے. اور ٹو ڈرائیو گیم آؤٹ آف اٹس دین ٹو بی ہنٹڈ, اور یا تو اس میں سے جانور کوئی آ گیا اور اس کو تم سوچو یہاں سے بھگا کے باہر لے کے جاؤں, اور پھر جب باہر پہنچ گئے تو وہاں جا کے اس کو میں مطلب شکار کروں, تو وہ بھی نہیں کرنے کا. اور کٹ دا ٹریز ان اٹس ویسینٹی, کیونکہ اس وقت تو کچھ بھی ہوں گے کوئی جھاڑ واڑ تو وہ نہیں تم کاٹ سکتے. اور پک اٹس گراس, اس کا گھاس بھی نہیں اٹھانے کا. As the hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and the statements of the companions testify. اور یہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کے صحابہ کرام کی جو بولی ہوئی باتیں ہیں وہ اس کی گواہی دیتے ہیں. The two Sahihs recorded this being the wording of Muslim that Ibn Abbas said. کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا on the day of the conquest of Makkah, کہ جب فتح مکہ کا جو دن تھا, the messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت ولکن جہاد ونبیۃ وَإِذِ اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. There is no more ہجرت, migration to مکہ, یعنی اب ہجرت نہیں ہے مکہ کے لیے, only جہاد, صرف جہاد ہے. And good intention, اور اچھی نیت. If you were mobilized then march forth. تو اگر تم کو حرکت میں لایا جاتا ہے یا تم کو جیسے مطلب وہی ہے کہ جیسے تم کو بولا جاتا ہے کہ اٹھو چلو ابھی نکلو اور مطلب جنگ کے لیے, تو پھر دین مارچ فورتھ, تو پھر آگے بڑھو. He also said on the day of the conquest of Makkah, تو جو فتح مکہ کا دن تھا تب انہوں نے یہ بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. Beware, خبردار, Allah made this town Makkah a sanctuary when he created the heavens and the earth. جب اللہ نے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق کی
تو مکہ کا جو یہ شہر اس کو اللہ نے بہت ہی محترم بنایا. اینڈ اٹ از سیکریڈ بائی Allah's decree until the day of resurrection. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کے لیے کہ وہ سیکریڈ ہی رہے گا اور محترم رہے گا قیامت کے دن تک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی اور بھی باتیں ہیں یہاں. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لَا أَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا فِي سَاعَةٍ مِّن نَّهَارِهِ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Fighting in Makkah was not permitted for anyone before me. مجھ سے پہلے مکہ میں کبھی بھی کسی کو بھی وہاں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. And it was made legal for me for only a few hours. اور میرے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دن کے کچھ گھنٹے الاٹ کیے تھے کہ اس میں اب آپ ان سے جنگ کرو، اور سو آن دیٹ ڈے کہ اس دن کے لیے، تو وہ بس اتنے ہی ٹائم کے لیے تھا، اس کے بعد نہیں. No doubt it is at this moment a sanctuary by Allah's decree until the day of resurrection. اور وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تک بھی اللہ کے مطلب فیصلے کے مطابق وہ ایک محترم جگہ ہے، پناہ گاہ ہے، اور وہ ہے قیامت تک رہے گی. پھر دوسری جگہ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. It is not allowed to uproot its thorny shrub. اس کے کانٹے دار جھاڑیوں کو، جو بھی وہاں تو کیکٹس اور ایسا سب بہت ہوتا ہے نا، تو اس کو تم جڑ سے مت اکھاڑنا. ہنٹ اٹس گیم، یا وہاں پر کوئی بھی شکار مت کرنا. پک اپ اٹس لاسٹ آبجیکٹس، وہاں کسی کی بھی کوئی چیز گم جائے تو اس کو اٹھاؤ مت، تمہیں دکھے کوئی پڑی ہوئی چیز. ایکسپٹ بائی اناؤنسنگ اٹ، کہ اس کے لیے تم اعلان کرو، یعنی باقاعدگی سے ایک اعلان کرو. اور ٹو اپروٹ اٹس ٹریز، اور اس کے جھاڑوں کو بھی مت اکھاڑو. العباس رضی اللہ عنہ سیڈ، حضرت عباس نے کہا ایکسپٹ دا لیمن گراس، سوائے وہ ایک لیمن گراس جو ہے اس کے، وہ اللہ میسنجر ایز دے یوز اٹ ان دیئر ہاؤزز اینڈ گریوز. تو لیمن گراس جو ہے اس کو گھروں میں بھی یوز کرتے ہیں اور قبروں کے لیے بھی. تو ایک سوائے اس کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، دا پروفیٹ سیڈ اللہ اسخر، ہاں ایکسپٹ لیمن گراس. تو انہوں نے کہا ہاں لیمن گراس کو چھوڑ کے. The two Sahihs also recorded that Abu Shureh al-Adawi said that he said to Amr bin Sa'id while he was sending the troops to Makkah to fight Abdullah bin az-Zubair، کہ عبداللہ بن زبیر جو تھے مکہ میں، تو یہ عامر بن سعید جو ہے تو وہ اپنے مطلب وہاں ٹروپس بھیج رہے تھے، یعنی کہ اپنی فوجیں مکہ میں. تو انہوں نے کہا وہ کمانڈر، یعنی کہ مطلب جو جیسے کمانڈر جنرل یا جو بھی جو ہے لیڈ کر رہا ہے، allow me to tell you what Allah's messenger said on the day following the conquest of Makkah. مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کیا کہا اس دن. My ears heard it، میرے کانوں نے اس کو سنا ہے، and my heart memorized it thoroughly، اور میرے دل نے اس کو حفظ کر لیا ہے. And I saw the prophet with my own eyes when he, after glorifying and praising Allah, said، اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے جب انہوں نے اللہ کی حمد، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا ان مکہ حرمها اللہ ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له ان الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت
حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ شاہد الغائب. اچھی بڑی حدیث ہے. اللہ not the people of made, اللہ نے بنایا ہے, لوگوں نے نہیں بنایا اس کو. made مکہ a sanctuary, اللہ نے وہاں جو ایک پناہ گاہ کی طرح اس کو بنایا, امن و امان کی جگہ بنایا, محترم. وہ اللہ نے بنایا, انسانوں نے نہیں. Therefore anybody who has belief in Allah and the last day, تو جس کا ایمان اللہ پر ہے اور آخری دن پر ہے. آخری دن وہی ہے جو اس دنیا کا لاسٹ ڈے, جو حساب اور کتاب کا, جس کا بھی ایمان اس پر ہے, should neither shed blood in it, تو کبھی بھی وہاں پر کسی کا بھی خون نہ کرے, مرڈر نہ کرے. nor cut down its trees, اور اس کے جھاڑوں کو بھی نہ کاٹے. if anybody argues that fighting in it is permissible on the basis that Allah's messenger fought in Makkah, تو اگر کوئی تم سے حجت کرے کہ کوئی نہیں, وہاں تو فائٹنگ جنگ کرنا مطلب اس کی اجازت ہے, کیونکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر مطلب فائٹ کیے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا say to him, اس سے کہو, اللہ allowed his messenger and did not allow you, اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی, تم کو تو نہیں دی نا. اللہ allowed me only for a few hours on that day of the conquest. تو مکہ جو فتح مکہ جب ہوا تو اس دن اللہ نے کچھ گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ وہاں جو بھی مطلب فائٹ یا کرنا ہے تو کرو, یعنی وہ اتنے گھنٹے خالی. اینڈ ٹوڈے اٹس سینکٹیٹی از ایز ویلڈ ایز اٹ واز بیفور, اور اس کا جو مطلب محترم ہونا جو ہے وہ پہلے جیسا تھا آج بھی ہے. سو دوز ہو آر پریزنٹ شوڈ انفارم دوز ہو آر ایبسنٹ آف دس فیکٹ. تو اس حقیقت کو وہ لوگ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں, تو جو لوگ موجود یہاں ہیں وہ ان کو پہنچائے جو غائب ہے. ابو شریح واز آسکڈ what did Amr reply, تو لوگوں نے جیسے پوچھا کہ بھئی جب آپ نے یہ بتایا تو انہوں نے جواب کیا دیا, کیونکہ وہ تو بھیج رہے تھے نا اپنے فوجیں مکہ میں. what did Amr reply, عامر نے کیا جواب دیا. he said that Amr said, oh Abu Shuraih, I know better than you in this respect, کہ او ابو شریح میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اس بارے میں. مکہ ڈز ناٹ گیو پروٹیکشن ٹو اے سینر, اے مرڈرر اور اے تھیف. یعنی مکہ جو ہے وہ اس کو پناہ نہیں دیتا جو گنہگار ہے, جو خونی ہے اور جو چور ہے. یہ جواب دیے. جابر بن عبداللہ said, I heard the messenger of Allah saying, میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے, لا يحل لأحدكم ان يحمل بمكة سلاح, none of you is allowed to carry a weapon in Makkah. تم میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تم مکہ میں اپنے اسلحہ لے کے جاؤ, یعنی کہ اپنے ہتھیار. مسلم میں بھی ہے یہ حدیث. عبداللہ بن عدی بن الحمرہ الزہری said that he heard the messenger of Allah say while standing at al-Hazwarah in the market place of Makkah. مکہ کی جو بازار جو تھا مکہ کا, وہاں پر کھڑے ہو کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو انہوں نے یہ کہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ کے بازار میں کھڑے ہو کے جب کہا, بائی اللہ, اللہ کی قسم, یو آر دا بیسٹ آف Allah's لینڈ اینڈ دا موسٹ beloved لینڈ ٹو اللہ, تم اللہ کی تمام زمین میں سے سب سے بیسٹ ہو, یعنی مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے, اور اللہ کو تم بہت محبوب ہو یہ زمین. had it not been for the fact that I was driven out of you, I would not have left you. اور کہ مجھے جو یہاں سے نکالا گیا تھا تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑا, ورنہ میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا. یعنی مکہ کی زمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. امام احمد کلیکٹڈ دس حدیث اینڈ دس از ہز ورڈنگ. تو امام احمد نے یہ حدیث کلیکٹ کی اور یہ سب میں ہے.
الترمذی، النسائی، ابن ماجہ، ان سب میں بھی ہے. دا نیسیسٹی آف پرفارمنگ حج، حج کرنے کی ضرورت. اللہ said وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. And Hajj to the house is a duty that mankind owes to Allah for those who are able to undertake the journey. تو حج جو ہے اس گھر کا، اللہ کے گھر کا فرض ہے انسانوں کے اوپر کیا ہوا، جو کہ اللہ نے یہ فرض انسانوں پہ کیا ہے، اور انسان کو اللہ کے لیے یہ تم کو کرنا ہے. فار دوز ہو آر ایبل ٹو انڈر ٹیک دا جرنی، یعنی وہ لوگ جو یہ سفر جو ہے کر سکتے ہیں ان کے لیے ہے. دس آیا اسٹیبلش دا obligation آف پرفارمنگ حج. اس آیت کے اندر فرضیت جو ہے حج کو کرنے کی وہ مطلب بتا دی گئی ہے.